بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسن عسکری الصلاۃ والسلام کی پھوپھی جناب حکیمہ خاتون کا امام زمانہ کی ولادت بسعادت کے متعلق بیان ہے کہ ایک روز میں حضرت امام حسن عسکری الصلاۃ والسلام کے پاس گئی تو آپ نے فرمایا کہ اے پھوپھی، آپ آج ہمارے ہی گھر میں رہیے، کیونکہ خداوند عالم مجھے ایک وارث عطا فرمائے گا۔ میں نے کہا یہ فرزند کس کے بطن سے ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ بطن نرجس سے متولد ہوگا۔ جناب حکیمہ نے کہا، بیٹے، میں تو نرجس میں کچھ بھی حمل کے آثار نہیں پاتی۔ امام نے فرمایا کہ اے پھوپھی، نرجس کی مثال مادر موسیٰ جیسی ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ کا حمل ولادت کے وقت سے پہلے ظاہر نہیں ہوا، اسی طرح میرے فرزند کا حمل بھی بر وقت ظاہر ہوگا۔ غرض کہ امام کے فرمانے سے اس شب وہیں رہی۔ جب آدھی رات گزر گئی تو میں اٹھی اور نماز تہجد میں مشغول ہو گئی، اور نرجس اٹھ کر نماز تہجد پڑھنے لگی۔ اس کے بعد میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ صبح قریب ہے اور امام حسن عسکری الصلاۃ والسلام نے جو کہا تھا وہ ابھی تک ظاہر نہیں ہوا۔ اس خیال کے دل میں آتے ہی امام نے اپنے حجرے سے آواز دی، اے پھوپھی، جلدی نہ کیجیے، حجت خدا کے ظہور کا وقت بالکل قریب ہے۔ محدث دہلوی شیخ عبدالحق اپنی کتاب مناقب ائمہ اطہار میں لکھتے ہیں کہ حکیمہ خاتون جب نرجس کے پاس آئیں تو دیکھا کہ ایک مولود پیدا ہوا ہے جو مختون اور مفروخ منہ ہے، یعنی جس کا ختنہ کیا ہوا ہے، اور نہلانے دھلانے کے کاموں سے جو مولود کے ساتھ ہوتے ہیں بالکل مستغنی ہیں۔ حکیمہ خاتون بچے کو امام حسن عسکری کے پاس لائیں۔ امام نے بچے کو لیا اور اس کی پشت اقدس اور چشم مبارک پر ہاتھ پھیرا، اپنی زبان مطہر ان کے منہ میں ڈالی اور داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی، اور کہا کہ اے فرزند، خدا کے حکم سے بات کرو۔ بچے نے آیت قرآنی کی تلاوت کی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ احسان کریں ان لوگوں پر جو زمین پر کمزور کر دیے گئے ہیں، اور ان کو امام بنائیں اور انہی کو روئے زمین کا وارث قرار دیں۔ اس کے بعد کچھ سبز طائروں نے آ کر ہمیں گھیر لیا۔ امام حسن عسکری الصلاۃ والسلام نے ان میں سے ایک طائر کو بلایا اور بچے کو دیتے ہوئے کہا، خدا فاحفظہ، اس کو لے جاؤ اور جا کر اس کی حفاظت کرو، یہاں تک کہ خدا اس کے بارے میں کوئی حکم دے، کیونکہ خدا اپنے حکم کو پورا کر کے رہے گا۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے امام حسن عسکری سے پوچھا کہ یہ طائر کون تھا اور وہ دوسرے طائر کون تھے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ جناب جبرائیل تھے اور وہ دوسرے فرشتگان رحمت تھے۔ علامہ حائری لکھتے ہیں کہ ولادت کے بعد آپ کو جبرائیل پرورش کے لیے اٹھا کر لے گئے۔